بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ موجودہ دور کے شکوک و شبہات اور دین اسلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دین اسلام کا مجھ سے کس وقت کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانی کے واقعات سے متعلق اہم تشریح۔ حضرت عارفی رحمہ اللہ ایک عظیم بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا۔ اس وقت دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام دین اور اتباع ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے اور اپنی تجویز پر عمل کرنے کا نام دین نہیں۔ مثلا یہ کہ میں نے اپنا ایک معمول بنا لیا ہے، اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کی تعبیر میں، دین کی تشریح میں اور دین پر عمل کرنے میں بہت گھپلا واقع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کام کی اہمیت سوار ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا ہوتا ہے تو اب اس شخص کو اس وقت کے تقاضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو سبق پڑھانا ہے اور اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے کاموں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میرے گھر والوں کے بھی کچھ حقوق میرے ذمے ہیں اور مجھے کچھ وقت ان کو بھی دینا ہے۔ اس طرف مولانا صاحب کو دھیان نہیں، حالانکہ وقت کا تقاضا یہ ہے اس وقت کو آپ گھر والوں کے لیے استعمال کریں۔ اپنے اس طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض مرتبہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا اور دین کے اندر اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی شادی ہوئی اور نئی بیوی گھر میں موجود ہے اور اگلے دن جہاد میں جانے کا اعلان ہو گیا، تو ابھی یہ غسل جنابت نہ کر پائے تھے کہ جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ لگتا ہے کہ ابھی گھر میں نئی بیوی آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، لیکن یہ صحابی اس بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے۔ میرے دوستو، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، دو باتیں الگ الگ ہیں جن کو صحابہ کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑا جبکہ گھر سے نکلنا فرض عین ہو گیا تھا۔ مثلا دشمن حملہ آور ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام آ گئی کہ ہر شخص جہاد میں نکل جائے۔ اب ہر شخص پر فرض عین ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے۔ اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے نہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ جبکہ دشمن حملہ آور ہو گیا، اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعے کو اس بات پر چسپاں کرنا کہ کسی طرح مناسب نہیں، جہاں پر نکلنا فرض عین نہیں، اس طرح اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ زیادتی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات پر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا یا تبلیغ میں نکلے، دعوت میں نکلے، لیکن دوسرے کسی صاحب حق کا حق ضائع نہیں۔ تیسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے افعال ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے مقام کے۔ ہمیں بے شک اس بات کی کوشش تو کرنی چاہیے اس مقام کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن ہر آدمی پر فرض نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم ایسا ضرور کرو۔ مثلا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندر آ گیا اور اب وہ پرندہ باغ سے نکلنا چاہتا تھا، مگر باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب نماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے، اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کا حق ادا نہ ہوا اور اس باغ کی وجہ سے میرا دھیان بھٹکا، اس لیے میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعے سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے تو دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کا اعلیٰ مقام تھا کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے ذکر سے
اللہ سے غافل ہونے پر اپنے لیے اتنی بڑی سزا مقرر فرمائی۔ لہٰذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لیے تو سنایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کا کتنا اہم قرار دیا۔ جب وہ خشوع کو اتنا اہم سمجھتے تھے تو ہم بھی تو کچھ کریں۔ اس مقصد کے لیے تو یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہنا کہ ایسا کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے، یہ کسی طرح مناسب نہیں، اور یہ دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔ لہٰذا چاہیے درس و تدریس ہو، چاہے وعظ و تبلیغ ہو، چاہے جہاد ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضوں کے تابع ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ ترغیب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ منورہ میں رک جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری میں، شجاعت میں، جرت میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے زیادہ تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے رہے؟ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ ان کے لیے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رہ کر عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں اور جہاد کو قربان کر دیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا ہے، جس غزوہ میں شامل ہونے والا شخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ بیمار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ اور جہاد میں مت جاؤ۔ اب دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی کی تیمارداری کے لیے جہاد سے روک دیا اور غزوہ بدر جیسی عظیم فضیلت سے بظاہر ان کو محروم کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدرین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ لگایا۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دین کا بڑا اہم نقطہ اور بڑا اہم باب ہے، کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ دین کی یہ فہم عام طور پر بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آدمی اپنے دماغ سے اجتہاد ہی کرتا رہتا ہے، کس وقت مجھے